السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال۔ امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے۔ میں ہوں طارق نیازی، میرے ساتھ موجود ہے السلام علیکم، نمستے، ست شری اکال، میں ہوں سویرا خان۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، پھر کریں گے بہت ساری باتیں، سو لیٹس گو۔ ویڈیو کا ٹائٹل ہے محمود غزنوی ایکسپوز، سومناتھ ٹیمپل ریڈ، خواجہ آصف ریمارکس۔ سیریل مزمل اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو۔ لیٹس پلے۔ یہ محمود غزنوی تو ہے نہیں ہے، وہ تو لوٹ مار کر کے واپس چلا جاتا تھا۔ ہماری تاریخ میں اس کو ہیرو پینٹ کیا جاتا ہے، جو میں نہیں مانتا۔ یہ جو محمود غزنوی ایک ہیرو ہے مسلمانوں کے لیے، ایک سمبل ہے ڈیفائنس کا۔ اور آپ کے تو غزنوی میزائل کے غوری میزائل ہیں، آپ کے تو ڈی این اے میں ہے محمود غزنوی۔ پاکستان نامی ریاست کے وجود میں آنے کے بعد اس کی بہت سی جسٹیفیکیشنز مختلف حلقوں کے ذریعے دی جاتی ہیں، جس میں کافی نیریٹیوز ایگزسٹ کرتے ہیں۔ ایک اسٹیٹ آف پاکستان کا نیریٹیو ہے پہلے روز سے، ایک ماڈریٹ نیریٹیو ہے جو یہ کہتا ہے کہ مسلم اسٹیٹ اور اسٹیٹ فار مسلمز میں فرق ہوتا ہے، اور ایک نیریٹیو یہ ہے جو کہتا ہے کہ پاکستان ایک ایڈیولوجیکل اسٹیٹ بنی ماڈرن جدید دنیا کی پہلی، جس کا ایک اسپیسیفک آئیڈیولوجیکل پروجیکٹ اور ایک تصور تھا جو کہ مٹیریلائز کرنا ہے اور اس کے علاوہ کسی بینیفٹ کو نہیں دیکھنا۔ اور ایک تصور جو کہ انتہائی ریڈیکل فار رائٹ تصور ہے، وہ یہ ہے کہ دی اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان از دا نیگیشن آف انڈیا، یعنی کہ پاکستان کا بنایا جانا ہی ہندوستان کی نفی ہے۔ اسی لیے جو لوگ اس آخری انٹرپریٹیشن پہ یقین کرتے ہیں، جس پہ میں بلیو نہیں کرتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ 5-6 ہزار سال کی کامن روٹس کو آپ ڈیفائی نہیں کر سکتے، ایک ہی جھٹکے میں توڑ نہیں سکتے۔ تو اگر جو لوگ اس پہ یقین کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر وہ ہسٹوریکل فگر جس نے ہندوستان کو نقصان پہنچایا وہ ہمارا ہیرو ہے۔ یہ نہیں سوچتے کہ جس خطے پر وہ حملہ آور ہو رہے تھے اس میں ہمارے اپنے لوگ بھی یہاں پر ان کے متاثرین میں سے شامل ہیں۔ تو اسی وجہ سے جس طرح عائشہ جلال کہتی ہیں کہ پاکستان وہ ملک ہے جس نے تاریخ کو آئیڈیالوجی سے ریپلیس کر دیا، ریپلیس ہسٹری ود آئیڈیالوجی۔ اور جان ایلیا صاحب کہتے ہیں کہ جس ملک کی نظریاتی بنیادیں ہی نفرت میں پڑی ہوں، اس کے اعصاب کتنی دیر اس کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ تو اسی لیے اس مرتبہ بھی اگر ہم بات کریں، جس طرح سے فریڈرک نیچے نے کہا تھا کہ کچھ قومیں تاریخ کو ایک میوزیم کی طرح استعمال کرتی ہیں، وقت آنے پہ ضرورت کے مطابق اس سے ایک اپنی پسند کا کاسٹیوم نکال کے پہن لیتی ہیں، اس طرح ہم نے بھی تاریخ کو ایک میوزیم کی طرح یوز کیا ہے۔ کبھی اس میں سے ٹرکش لباس نکال کے پہن لیا، کبھی سینٹرل ایشین لباس نکال کر پہن لیا، کبھی اس میں سے عربک لباس نکال کے پہن لیا، اور کبھی اس میں سے ایرانین لباس نکال کر پہن لیا۔ اگر نہیں پہنا کوئی لباس تو وہ اپنی انڈس ویلی سویلائزیشن کی تاریخ کا لباس نہیں پہنا۔ اس مرتبہ جو کنٹروورسی جنم لی، جس کی آج ہم بات کرنے کے لیے آئے ہیں، خواجہ آصف صاحب جو پاکستان کے ڈیفنس منسٹر ہیں، ان کی جو اس سے پہلے ایک ٹاک تھی ایز اے فارن منسٹر ایشیا سوسائٹی میں، اٹس ون آف مائی فیوریٹ فرام اینی پاکستانی ڈپلومیٹ ٹو دس ڈیٹ، came as a surprise that he did this۔ بٹ اس کے ساتھ ساتھ اس مرتبہ ایک ٹی وی انٹرویو میں انہوں نے یہ کہا کہ دراصل محمود غزنوی کو میں ہیرو نہیں مانتا، کوٹ اینڈ کوٹ ہی واز اے تھیف اینڈ اے پلنڈرر who looted India, raided India for looting، یعنی کہ میں اس کو ہیرو نہیں مانتا، وہ لٹیرا، چور اور ڈاکو تھا۔ اور اس کنٹروورسی کے بعد بہت سے لوگوں نے خواجہ آصف صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو انڈورس بھی کیا، بہت سے لوگوں نے کرٹیسائز بھی کیا، اور اس کے جواب میں طالبان نے رسپونڈ کیا۔ طالبان نے یہ جواب دیا، کوٹ ان کوٹ، his remarks are insolent and historically inaccurate، یعنی کہ ان کے جو بیانات ہیں اس میں کوئی تاریخی حقائق شامل نہیں ہیں۔ اور طالبان نے یہ کہا کہ آنریبل فگر تھا محمود غزنوی، اور یہ بھی کہا کہ پاکستان نے تو محمود غزنوی کے نام پہ اپنے میزائل بنائے ہوئے ہیں، اور ایٹ دا سیم ٹائم ایک پاکستانی آفیشل اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے۔ یہ تو آئرونک بات ہے۔ اس سے ایک ڈیبیٹ جنم لی جو کہ ایک نیشنل آئیڈینٹی کی ڈیبیٹ ہے کہ آئیڈینٹی ہماری دراصل کہاں پر سٹیم کرتی ہے، اور ساتھ ایک ہسٹوریکل انٹرپریٹیشن کی تاریخی پس منظر کی ایک بحث شروع ہوئی۔ خواجہ آصف صاحب کی اس سٹیٹمنٹ کو آج ہم ٹیسٹ کرتے ہیں ہائپوتھیسس کے طور پہ کہ آیا محمود غزنوی کوئی ہیرو تھا یا صرف ایک لٹیرا تھا۔ تو اس سے پہلے کہ میں آپ کو سومناتھ کے مندر پر ہونے والے حملوں کی ڈیٹیل بتاؤں اور اس کے پیچھے موٹیویشن کیا تھی یہ بتاؤں، اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ملتان میں جو میسیکر کیے محمود غزنوی نے اس کی وجہ کیا تھی۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دراصل اس کی ہندوستان میں آنے کی وجہ کیا تھی۔ پہلے یہ سن لیں کہ غزنوید امپائر کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے اور اس کی پری ہسٹری کیا ہے۔ کچھ ایمبیشیس ٹرکش جنرلز جو کہ دراصل سمنید امپائر کا حصہ تھے، مڈ
10th سینچری میں یعنی کہ 950s کے اراؤنڈ وہ ایم کرنا شروع کرتے ہیں اپنی طاقت کو بڑھانے کے حوالے سے. اور غزنوی ڈینسٹی جو ہے وہ الپتگین سے اس کا آغاز ہوتا ہے جو خود ایک سمنید ٹرکش جنرل تھا, خراسان کا گورنر جس کو لگایا گیا تھا. اور ساتھ ساتھ یہ کہ خراسان کا گورنر بننے کے بعد زبلستان کا علاقہ جو کہ ایسٹرن افغانستان ہے وہاں پر الپتگین نے اپنی اجارہ داری قائم کی. وہاں پر موجود جو ہندو شاہی خاندان کا کنٹرول تھا وہ ان سے لیا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ سینٹرل اور ایسٹرن افغانستان کا ریجن اس کے بعد کھل گیا جو کہ پریڈومیننٹلی ایک پیگن ریجن تھا یعنی کہ جہاں غیر مسلم آباد تھے. ٹھیک ہے, الپتگین کی موت کے بعد اس کے سن ان لا سبکتگین نے اپنا رول جو ہے وہ آگے بڑھایا اور 977 میں غزنوید ملٹری کے وہ ہیڈ بن گئے. اور خراسان میں جو انٹرنل ریبیلینز ہو رہے تھے ان کو کنٹرول کیا دراصل سبکتگین نے. ساتھ ساتھ یہ کہ سبکتگین کی بھی جو روٹس تھیں وہ ٹرکش تھیں اور کرگستان کی روٹس تھیں یعنی کہ مینلی تو ترک لوگ تھے یہ. اور اس نے غزنوی اسٹیٹ کی بنیاد رکھی اور اسی کا بیٹا تھا جس کا نام تھا سلطان محمود غزنوی. سبکتگین کے دور میں راجہ جے پال جو کہ ہندو شاہی ڈائنسٹی سے تھا اس نے غزنہ کو اٹیک کرنے کی کوشش کی 986 میں, جس کے جواب میں سبکتگین نے بدلہ لیا ہندو شاہی سے, ان کو ڈیفیٹ کیا اور کابل ریور کا کنٹرول حاصل کر لیا. اب یہ سب کچھ محمود غزنوی سے پہلے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اور پشاور تک جو تسلط تھا وہ قائم کر لیا سبکتگین نے. اور اس سارے افیئر کی کوئی بھی آئیڈیولوجیکل موٹیویشن نہیں تھی جو ہمیں بتائی جاتی ہے. ہم سے جھوٹ یہ بولا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ صرف آئیڈیولوجی کی بیس پہ, فیتھ کی بیس پہ, مذہب کی بیس پہ ہو رہا تھا. لیکن مسئلہ صرف یہ تھا کہ ہندوستان میں گھسیں کیسے, کیونکہ سب کو معلوم تھا اور آج بھی ہے کہ یہ سونے کی چڑیا سے کم نہیں تھا. 997 میں سبکتگین کی ڈیتھ ہوتی ہے جس کے بعد وہ اپنے آئر کے طور پہ یعنی اپنے جانشین کے طور پہ جس کا نام دے کر جاتا ہے کہ یہ غزنوید امپائر کے تھرون پہ منصب پہ بیٹھے گا, وہ اس کا چھوٹا بیٹا اسماعیل ہوتا ہے. مائنڈ یو کہ محمود غزنوی کو نامنیٹ نہیں کیا جاتا لیکن محمود غزنوی انکار کر دیتا ہے اپنے باپ کی اس ول سے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا کیونکہ اس کو تو طاقت چاہیے تھی. باہوبلی سمجھ لو, جو ہمیں بتایا نہیں جاتا, ہمیں تو صرف یہ کہا جاتا ہے کہ ہر کوئی جو یہاں پر باہر سے آ کے لوکلز کو مار کے گیا وہ رائچیس تھا. ٹھیک ہے, تو وہ اپنے ہی بھائی کے خلاف جنگ کا آغاز کر دیتا ہے, اسماعیل کو ہرا دیتا ہے اور اس کو اٹھا کے گزگان کے قلعے میں ساری زندگی کے لیے عمر قید دے کے لائف امپریزنمنٹ دے کے بند کر دیتا ہے. اپنے ہی بھائی کو مروا کے اور غزنہ کا کنٹرول حاصل کر لیتا ہے. یہ وہ دور ہے جب غزنہ کوئی بہت بڑا شہر نہیں تھا, نہ اس کی کوئی بہت بڑی اربن امپورٹنس تھی, لیکن کیونکہ محمود غزنوی اپنے آپ کو وہاں سے ایسوسیٹ کرتا تھا اسی لیے اس نے سارا لوٹ اور پلنڈر جو بھارت سے چوری کیا اور اٹھایا اس کو وہاں لے جا کر شفٹ کرنا شروع کر دیا. اس دوران اپنی لیجیٹیمیسی کو برقرار رکھنے کے لیے اسے کسی نہ کسی کی افرمیشن بھی چاہیے تھی, کسی کا آشیرواد بھی چاہیے تھا, اور وہ ملا بغداد کی عباسد کیلیفیٹ سے. کیلف القادر نے انڈورس کر دیا غزنوید امپائر کو, جس کے بدلے میں محمود غزنوی نے ایکسپینسو گفٹس بھیجنا شروع کر دیے ہندوستان سے چرائے گئے بغداد, تاکہ یہ تعلق قائم رہ سکے اور ان کا ہاتھ اس کے سر پر رہے. اس کے ساتھ ساتھ ہسٹورینز یہ بھی کہتے ہیں, جن کے نام اور کتابیں میں آپ کو آخر میں بتا دوں گا, آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ مجھ پر ڈاؤٹ کریں کہ کوئی پروپیگنڈا کر رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ محمود غزنوی بذات خود سیلف پروکلیمڈ اپنے آپ کو سنی اسلام کا ڈیفینڈر کہا کرتا تھا, اور وہ صرف باربیرک یا وہ صرف ظلم غیر مسلموں پر نہیں بلکہ غیر سنی لوگوں کے اوپر بھی کیا کرتا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو عراق اور ایران کی بوئی ڈینسٹی تھی اس کے خلاف, اور جو اسماعیلی فاطمیز تھے, جو شیعائٹ فاطمیز تھے جو کہ ایجپٹ اور سیریا میں تھے, ان کے خلاف اپنے آپ کو ایک واحد طاقت کہا کرتا تھا. اگریسولی سنی اسلام کو پروموٹ بھی کرنا شروع کیا, اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ نہ صرف غیر مسلم بلکہ ہر وہ انسان جو کہ میرے تھیولوجیکل فریم ورک سے اگری نہیں کرتا اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے, اور اس کا میں آپ کو ثبوت دوں گا آگے جا کے. یہ ابھی صرف کہانی نہیں ہے. غزنوید امپائر ایکسپینڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے انڈر محمود غزنوی آفٹر 998, اور اگر اس امپائر کی وسعت کی, اس کی واسٹنس کی بات کی جائے تو ویسٹ میں آذربائیجان, ایسٹ میں گینگیز ویلی آف انڈیا, اس کے علاوہ نارتھ میں خوارزم, اور ساؤتھ میں پاکستان کا حالیہ پاکستان کا علاقہ مکران, اور سندھ کا انڈین اوشن. اتنی بڑی امپائر ریز ہو جاتی ہے. 999 میں سمنید جو ڈینسٹی ہے اس کو غزنوی تباہ کر دیتے ہیں. سجستان جو کہ سفریدز کے انڈر تھا 1009 میں, اس کو تباہ کر دیتے ہیں. بلوچ کو مکران میں ڈیفیٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ خوارزم حاصل کر لیتے ہیں خارکنید سے معاہدہ کرنے کے بعد, اور ایک نئی ڈینسٹی
کا جو ملٹری کیپٹل ہے وہ غزنہ کو بنا لیتے ہیں۔ اب آ جائیے ہندوستان کی طرف۔ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ہندو شاہی جو ڈینسٹی تھی اس کے خلاف اس سے پہلے ہی سبکتگین کے دور میں لڑائی شروع ہو چکی تھی، کیونکہ مسئلہ صرف لینڈ کا رہا ہے۔ یہی بات ہم نے محمد بن قاسم والی ویڈیو میں کی تھی کہ ہمیں اور آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ بتایا گیا کہ دراصل اس کی واحد موٹیویشن صرف پائٹی تھی۔ بالکل ایسا نہیں تھا۔ یہاں پر بھی یہی تھا کہ ہندو شاہی ڈینسٹی ایک بہت بڑا روڈ بلاک تھے غزنوید امپائر کی ناردرن انڈیا میں ایکسپینشن کے درمیان۔ اس کو توڑنے کے لیے یہ سب کچھ شروع ہوا۔ 1001 میں جے پال کو، جو کہ ہندو شاہی ڈینسٹی کا حصہ تھا، جو بادشاہ تھا، اس کو ڈیفیٹ کیا گیا۔ اس کے بعد میں جے پال کا بیٹا اننت پال 1009 میں اس کو ڈیفیٹ کیا گیا۔ اور کشمیر کے جو پرنسز تھے انہوں نے اس سے پہلے ایک الائنس بھی بنائی تھی غزنوید امپائر کے خلاف 1004 میں، لیکن اس کو بھی محمود غزنوی بہت نے بڑی طاقت ڈیفیٹ تھی کر کیا؟ دیا۔ اس دوران 1021 میں آگے جا کر کشمیر پر بھی کافی ریڈز کی گئیں، لیکن سکسس لمیٹڈ رہی، اور تقریباً 14ویں صدی تک، 14 سینچری تک جو اسلام تھا کشمیر نے اس کو امبریس نہیں کیا۔ آگے چلیں تو اس سے پہلے کے کچھ واقعات آپ کو بتاؤں تو 1004 میں بھٹنڈا کے راجہ، جو کہ ساؤتھ آف لاہور میں تھا اس وقت، 120 ہاتھی ان سے چھین لیے گئے، پلنڈر کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ تھنیسر ریجن جو 1014 میں حملے کا شکار بنا محمود غزنوی کے ہاتھوں، وہاں پر جو چکرا سوامی کا آئیڈل تھا، یعنی کہ مورتی تھی، اس کو توڑ دیا گیا اور اس کو اٹھا کے غزنہ شفٹ کر دیا گیا۔ تو یہ انیشیل سائنس تھے کہ محمود غزنوی کی آرمیز جہاں جایا کرتی تباہی تھی مچا رہا۔ وہاں پر تباہی، روتھلس پلنڈر ہوا کرتا لوٹ تھا، ماری۔ وہاں کسی اور ریلیجن کی رسپیکٹ نہیں ہوتی تھی، اور وہاں پر پبلک ہیوملیشن ہوا کرتی تھی ہر اس چیز کی جو کہ اس کے راستے میں حائل تھے۔ لیکن ایک فرق یہ ہے جو ہسٹورین بھی کہتے ہیں کہ جزیہ نہیں لیا گیا اس کے دور میں، نہ ہی فورس کنورژن پہ انسسٹ کیا گیا، صرف یہ کہا گیا کہ جو پیسے آپ کے پاس ہیں نا وہ ہمیں بتاؤ چاہیے، یار، ٹھیک ہے۔ جزیہ اب آپ کو موٹیویشن لوٹ سمجھ آ ماری رہی کر رہے ہوگی ہو، کہ جزیہ کیا نہیں لے تھی رہے۔ ان سارے حملوں کی۔ وہ کنورژن بھی نہیں تھی، وہ بعد میں کس طرح شروع ہوئی وہ آپ کو آگے جا کر بتاؤں گا، لیکن سب سے پہلے جو اکنامکس تھیں وہ سب پیسہ، سے بڑا economic۔ پارٹ تھا اس کا۔ 1018 سے 19 کے درمیان ماتھرا کے اوپر، جس کو متھرا۔ مترا بھی کہا جاتا ہے، وہاں پر محمود غزنوی کی آرمیز حملہ کرتی ہیں۔ یہ برتھ پلیس ہے لارڈ Birth کرشنا place ہے۔ کی، جو کہ ہندو تھیولوجی میں ایک ڈیٹی ہیں، اور یہاں پر امینس ویلتھ چرائی جاتی ہے، لوٹ اور پلنڈر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اگر مینشن کریں، میں آپ کو اگر بتاؤں کہ کتنے بڑے نمبر میں یہاں سے چوری کی جا رہی تھی، تو وہ جو کناوج کے راجہ تھے، صرف کناوج کے راجہ، جو کہ ہندو پرنس میں سب سے لیڈنگ فگر تھے اس ٹائم پہ ہندو پرنسز میں، صرف وہاں سے 3 ملین درہم محمود غزنوی صاحب اٹھا کے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ 3 ملین درہم، 55,000 سلیو، 55,000 غلام، اور 350 ہاتھی۔ 55,000 اب آپ مجھے لوگ۔ یہ بتائیے کہ یہ کس فیتھ کی خدمت ہو رہی ہے کہ اگر آپ نے ایک جگہ پر اپنی اجارہ داری قائم کر لی، میں نے مان لیا اس وقت ہیومن رائٹس تو نہیں تھے، یہ بھی مان لیا، یہ بھی مان لیا کہ اینشینٹ ایج تھی، باربیرٹی عام تھی، یہ بھی مان لیا، لیکن پیسے وہاں سے نکال کے کہیں اور جا کے انویسٹ کر دینا، یہ کس فیتھ کی سروس ہے مجھے نہیں معلوم، ٹھیک ہے۔ 1025 سے 26 کے درمیان سومناتھ کے مندر پر حملہ کیا جاتا ہے، جس کو پاکستان کی ٹیکسٹ بکس نے ہمیشہ بہت زیادہ ہیویلی گلوریفائی کیا، اور اسی لیے آج پاکستان میں مائنورٹیز کا یہ حشر ہے کہ سمجھ نہیں آتی ان کی زندگی بچائیں کیسے، جو صرف 2-2.5% رہ گئی ہیں، انہیں بھی کس طرح بچانا ہے، جب کتابوں میں بچوں کے ذہنوں میں یہ ڈالا جا رہا ہے کہ ہیرو وہ ہے، سلوٹ اسے کرو، جو کہ صرف اسی لیے مندر کو پلنڈر کرنے کے لیے آئے کہ وہاں پر ایک انارمس ویلتھ تھی۔ کیا خوبصورت میسج دیتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ تو ساؤتھ ویسٹرن کوسٹ آف کاٹھیا واڑ پیننسولا تھا، یعنی کہ کاٹھیا واڑ کا جو علاقہ تھا اس کا ساؤتھ ویسٹ تھا، جہاں پر سومناتھ ایگزسٹ کرتا تھا، اور یہ مون گاڈ مہادیوا کا ٹیمپل تھا جس میں فیبولس ویلتھ ایگزسٹ کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر تھر کے علاقے سے، ملتان کے ڈیزرٹ سے ہوتا ہوا محمود غزنوی آتا ہے اور حملے کرتا ہے، وہاں پر میسکر کیا جاتا ہے، تقریباً 55,000 لوگوں کا قتل عام ہوتا ہے اس سائٹ کے اوپر جس کی میں بات کر رہا ہوں، اور محمود غزنوی صاحب بذات خود ٹیمپل کے اندر انٹر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سر کاٹو اس مورتی کا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں سے ہسٹوریکل ایسٹیمیٹس کے مطابق 10 سے 20 ملین دینار
1 سے 2 کروڑ دینار سونے کے چرا کے غزنہ شفٹ کر دیے جاتے ہیں، ہیوملیٹ کیا جاتا ہے لوکلز کے ڈیٹیز کو، ٹھیک ہے. اس کے جواب میں بغداد سے ان کے لیے ایک آنر آتی ہے اور انہیں کہا جاتا ہے ہیمر فار دی انفیڈلز، یعنی کہ کفار کے لیے ایک ہتھوڑا جو کہ ان کو مسل دے گا، ٹھیک ہے. یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اس ٹیمپل کو جلا کے راکھ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اور اس کو آگ لگا دی جاتی ہے. اس ساری ٹیل کو آپ پڑھ سکتے ہیں محمد ناظم کی کتاب لائف اینڈ ٹائمز آف سلطان محمود آف غزنہ میں، اگر آپ کو سورسز پہ یا سارا books فیکٹس میں پہ کچھ historian ہے. ڈاؤٹ ہو تو. ایک اور بہت عام کتاب جو کہ ہسٹری آف سویلائزیشن آف سینٹرل ایشیا بائی سی ای باسورتھ کے نام سے History of Civilization. باسورتھ نے لکھی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام حملے دراصل اسلام کے لیے نہیں بلکہ گولڈ کے لیے، وہی اس کے علاوہ غلاموں سولجرز کے یعنی کہ لیے. اپنی فوج کو بڑھانے کے لیے، سلیوز یعنی کہ مزید غلاموں کو فوج کا حصہ بنانے کے لیے، اور انڈین پرنسز کی اسنٹ حاصل کرنے کے لیے کیے جا رہے تھے، ٹھیک ہے. اگر آپ کو اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے، کیونکہ اس ساری ایکسرسائز میں صرف ایک اوور لیپ ہے، وہ پیسہ. اکنامکس، پیسہ. اسی لیے اس نے کنورژن آف اسلام پر بھی کوئی کنڈیشن نہیں رکھی کیونکہ وہ پرائیورٹی تھی نہیں. مطلب صرف مسلمان ایک بن جاؤ، اس exception پہ ہے، بھی وہ زور نہیں دیا، لاہور، جہاں پیسہ پر دے دو اس سے بس پہلے باہر ہی میں جاؤ. محمد بن قاسم کے ایرا کے بعد روٹس تھیں اسلامک فیتھ کی. اسی وجہ سے یہاں پر کنورژنز ہوئیں ان حملوں کے رزلٹ میں، لیکن اور کہیں نہیں ہوئی. باقی سب گریجولی بعد میں ہوا، لیکن ڈائریکٹلی محمود غزنوی کے آرڈرز پر نہیں ہو رہا. اب سب سے امپورٹنٹ اور سب سے آئرونیکل فیکٹ آپ کو بتاتے ہیں. پاکستان کے اندر ٹیکسٹ بکس میں 2 فگرز کو بہت محمد زیادہ بن قاسم. سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، محمود غزنوی کو بھی، محمد بن قاسم کو بھی. جبکہ مزے کی بات یہ ہے کہ محمد بن قاسم کے آنے کے بعد پاکستان یا ہندوستان یا اس پورے ریجن میں جو مسلم کمیونٹی پیدا ہوئی، جو مسلمان ایگزسٹ کرتے تھے، محمد بن قاسم ان سب کو کافر کہا کرتا تھا. اس کی وجہ سن لیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ سندھ اور ملتان اسپیسیفکلی جہاں پر محمود غزنوی نے آ کر یہ دیکھا کہ یہاں کے جو مسلمان ہیں وہ اہل تشیع فاطمیز کو سپیریئر سمجھتے ہیں اچھا سنی ابیسڈز یعنی کے وہ اوپر، تو اس نے کہا کہ تسی تے سارے ہی کافر ہو اور آپ کو ختم کرنا تو میری اولین ترجیح ہے. مسلمان اب آپ مسلمان حساب کو ختم لگائیے کہ کرنا. تو یہ ہم ایٹ دا بتا رہے سیم ٹائم ان بنیاد یہاں دونوں سے شروع ہوئی اینٹیز کو نفرتوں اپنی کی. کتابوں میں بڑا بنا کر پیش کر رہے ہیں. بچوں کو یہ نہیں بتا رہے کہ یہ کیوں آپس میں ایک مارتے دوسرے کو تھے؟ کیوں مارتے تھے. کیا وجہ تھی کہ فاطمیز نے کبھی ابیسڈز کو اور ابیسڈز نے فاطمیز کبھی سید فاطمیز کو ریکگنائز ہی نہیں کیا؟ اہل کیا بیت وجہ کے. تھی کہ یہ دونوں مسلمان ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے خون کے پیاسے کیوں تھے؟ ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ دراصل یہ ساری کی ساری بیٹل ہی ہندوستان کے اگینسٹ تھی اور ہندوؤں کے اگینسٹ تھی. لیکن یہ کیا ہو رہا ہے آگے سن لیں. 1006 سے 1010 کے درمیان محمود غزنوی نے ملتان پر حملے کیے اور وہاں پر موجود فتح داؤد، ابو الفتح داؤد کے نام سے جو ملتان کو رول کر رہا تھا، رولر جو کہ اسماعیلی تھا، تھے وہ بھی کلمہ گو، یا وہ تھے یا نہیں وہ تھیولوجیکل ڈیبیٹ ہے، لیکن اسلام کی ایک برانچ سے ریپرزنٹیشن لے رہے تھے جو انہی کے اگینسٹ محاذ کھول دیا، حالانکہ وہ ٹرسٹ محمود کرتا غزنوی تھا پہ. محمود غزنوی پہ، اور وہاں پر اسماعیلی میسیکر کر دیا. جتنے اسماعیلی تھے اس میں سے میجورٹی ملتان میں گلے کاٹ دیے، خون کی ندیاں بہا دی محمود غزنوی نے. فتح داؤد جو کہ رولر تھا ملتان کا، وہ وہاں سے بھاگ گیا، پکڑا گیا، اور سلطان محمود غزنوی نے صرف ایک شرط پر فتح داؤد کو چھوڑا. وہ شرط کیا تھی کہ تم مجھے 2 لاکھ درہمز کا جو گولڈ ہے وہ رینسم میں یعنی کہ تاوان میں دو گے، ادروائز تمہاری جان نہیں بچے گی. وہ اس نے دیا، اور یہ بھی کہا کہ اسماعیلی فیتھ کفر ہوتا ہے، اسی لیے اس کو بدلو اور سنی اسلام کا حصہ بن جاؤ، جو کہ ہوا. اب آپ نے سن لیا کہ اسماعیلیز کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ تھا، جو کہ یہاں پر پڑھایا جا رہا ہے کہ صرف ہندوؤں کے ساتھ تھا، ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ اچھا اسماعیلی اہل الگ ہے. تشیع کے اگینسٹ کیا ہوا 1029 میں جب بوئید ایمریٹ تھی ناردن ایران کے اندر، وہ کمزور پڑی، تو یہاں پر بھی غزنوید امپائر چڑھ دوڑی، ٹھیک ہے. میسکر کر دیا وہاں بھی اسماعیلیوں کا، متازلائٹس کا اور مزدکائٹس کا. یہ تمام مسلمان برانچز آف تھیولوجی کہہ لیں، یا پھر آپ یہ کہہ لیجئے کہ ڈیفرنٹ مسلک تھے، لیکن یہ نہیں دیکھا گیا کہ یہاں پر کوئی کلمہ گو ہے یا نہیں. صرف یہ دیکھا گیا کہ ابیسڈز اور ہماری جو تھیولوجیکل برانچ ہے اس کے ماننے والے ہیں یا نہیں ہیں، باقیوں کو سر عام قتل کر دو. اور یہاں پر کوٹ ان کوٹ ہسٹوریکل ریکارڈز یہ بتاتے ہیں کہ محمود غزنوی نے یہ کہا کہ یہ میری ریلیجس ڈیوٹی ہے کہ میں پاک کروں اپنے مذہب کو تمام کفار سے. تو یہ وہ بنیادیں ہیں جو آج پاکستان کے اندر ہم اپنے ہی بھائیوں کو مار رہے ہیں نا، جس میں
1947 کے بعد سے کمیونل وائلنس آج تک ختم نہیں ہوا، اور ہم ایک دوسرے کے اوپر ہی اٹیک کرنا شروع ہو گئے. وہ نیچے نے کہا تھا نا، ان دا ٹائمز آف پیس اے واریر اٹیکس ہمسیلف، کہ جب 47 کے بعد وہ مسئلہ تو ختم ہو گیا ہندو مسلم، ایسا ہی تو پھر یہ واریر جو پیدا ہوا اس نے اپنے اوپر ہی حملہ کر دیا. یہ ہیں بنیادیں اس کی. یہاں پر 3 بنیادیں ہیں جہاں پر مسلکی جنگ کے نام پہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کے گلے کاٹے، چھوٹے چھوٹے ڈفرنس کی بنیاد کے اوپر. اور ہم انہیں کیا کہتے ہیں؟ چیمپئنز آف دا فیتھ، وداؤٹ سینگ کہ وہ فاطمیز کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے، اسماعیلیز کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے، متازلائٹس کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے، اور ہر اس اینٹی کے بارے میں جو ان کی انٹرپریٹیشن آف اسلام کے اگینسٹ کھڑی ہے. یہ کون سا اسلام ہے؟ آپ مجھے سمجھا دیجیے. ساتھ ساتھ بڑا کنٹروورشل کوٹیشن بھی ہے. اگر آپ کتاب پڑھیں جینیس آف دیئر ایج بائی ایس فریڈرک اسٹار کے نام سے جو رائٹر ہیں، انہوں نے لکھی ہے، اس کا چیپٹر 8 ہے غالباً، آپ پڑھ سکتے ہیں، جس میں یہ پروف دیا گیا کہ محمود اور مسعود جو ان کے بیٹے تھے وائن ڈرنکنگ کے کافی شوقین تھے. ٹھیک ہے، بتاؤ. اس دوران ایک اوپریسو ملٹری اور ایک ڈیسپوٹک گورننس کی بنیاد رکھی جاتی ہے، کیونکہ صحیح. ملٹری ڈائریکٹلی پیمنٹس کی بنیاد پر کام کیا کرتی تھی، اسی لیے کانکویسٹ اور پلنڈر اور لوٹ کا خون منہ کو لگ گیا تھا، اور اسی لیے ایک سویئر آپریشن میں لوگ زندہ تھے جو کہ تنگ بھی تھے ان سے. 1030 میں محمود غزنوی کی ڈیتھ ہوتی ہے، اور اس کے بعد 1040 میں غزنوی امپائر تباہ و برباد ہو جاتی ہے، کیونکہ اس امپائر کی بنیاد میں ہی لوٹ تھی. اسی لیے اگر انسٹیٹیوشنل بلڈنگ یا لوگوں کی خوشنودی کے لیے کام کیا گیا ہوتا تو 10 سال نہ لگتے تھے بڑی امپائر کو صفائے ہستی سے مٹ جانے میں. سیلجکس آئے اور انہوں نے تباہ کرنا شروع کر دیا، اور اس کے بیٹے جس میں مسعود تھا، محمد تھا، وہ اپنے ہی وزیر جو کہ زیادہ ٹیکس نہیں لایا کرتے تھے، بذات خود یہ بھی ان کو جیلوں میں ڈال کے ٹارچر کرتے تھے کہ ہمیں زیادہ پیسے کیوں نہیں کما کر دیے. یہ تھیں بنیادیں غزنوی امپائر کی، جس کو ہم لوگوں نے سر پہ بٹھایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ایون البیرونی نے جو حملے تھے، 17 حملے جو ہندوستان پر محمود غزنوی نے کیے، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ہندوز اسکیٹرڈ ایز ڈسٹ ان فیئر. اتنا خوف طاری کر دیا لوکل کمیونٹیز پہ کہ وہ ریت کی طرح الگ الگ ہو کر ڈسپرس کر گئے. اس کے علاوہ جو گریٹ لائبریری آف رے تھی، یعنی کہ رے کا علاقہ، جب میں نے آپ کو بتایا بوئید امپائر میں یہ لوگ گھسے تھے، تو وہاں پر اس پوری لائبریری کو صرف اسی لیے آگ لگا دی گئی کہ وہاں پر اہل تشیع رائٹرز کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، یہ بینولنس دیکھ لیجیے آپ، جس کو بہت سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا خواجہ آصف صاحب کی بات غلط ہے؟ میں کہوں گا بالکل نہیں. ہی از 110% رائٹ اینڈ آئی انڈورس اسٹیٹمنٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ کہنے سے آپ جھجکتے ہوں گے لیکن ہم نہیں جھجکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ کو ہم نے کاسٹیوم کے طور پہ یوز نہیں کرنا. ہمارے ساتھ جائے، ہمارے خلاف جائے، ہم نے اس کو آن دا فیس ویلیو جو تاریخ ہے ویسے ہی ایکسپلین کرنا ہے. اگر یہ نہیں کریں گے، بچوں سے جھوٹ بولیں گے، تو کل کو جھوٹ کی بنیاد پہ پیدا ہونے والے انسان جو ہے نا، وہ کچھ بھی زندگی میں کر نہیں پاتے. پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ اس وقت بالکل غزنوی میزائلز بنائے گئے شارٹ رینج، اور ان کا نام غزنوی میزائلز رکھا گیا. اس کے علاوہ پی ایم اے میں غزنوی کمپنی بھی ہے، 12 میں سے ایک کمپنی، جو کہ اٹ از نیمڈ آفٹر دا غزنوی امپائر اور سلطان محمود غزنوی. ساتھ ساتھ یہ کہ ساؤتھ ایشیا کے کریکلمز میں بہت سیلیبریشن ہے سلطان محمود غزنوی کی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ایک اسکلپٹر بھی ہے پاکستان مونیومنٹ میوزیم جو اسلام آباد میں ہے، محمود غزنوی کا ایک مجسمہ وہاں پر رکھا گیا ہے، اس کی جو پلنڈرز اور لوٹس ہیں ان کو کمیموریٹ کرنے کے لیے. اور ملک ایاز کا ایک ٹوم بھی ہے لاہور کے اندر، جو کہ غزنوی دائرہ کی ایک بہت بڑی میموری کے طور پہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اور اردو کی بنیادیں بھی غزنوی دائرہ میں ڈالی گئیں، یہ بتایا جاتا ہے. کاش کہ یہ سب کچھ جو ہم نے آپ کو بتایا ہے یہ بھی بتایا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس خطے میں جہاں پنجاب کے رہنے والے، بے شک کوئی پنجابی ہو یا اس خطے میں جو بھی رہنے والا تھا، اگر اس نے اپنے اینگل سے اس کی ہسٹری کو آبجیکٹیولی پڑھا ہو تو وہ یہ کہے بغیر رہ ہی نہیں سکتا کہ محمود غزنوی اور غزنوی امپائر کے انڈر صرف لوٹ اور پلنڈر اور اس کے علاوہ لوکل کمیونٹیز کی تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہوا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ وقت ہے کہ ہم اس ہسٹری کو ری وزٹ کریں. ہم نے 80 سال تقریباً گزار لی ہیں جھوٹ بتا کے بچوں کو. کیا ملا آپ کو؟ What did you get out of these lies? Nothing. یا تو آپ کانسیکوینشلزم کا ایک مقدمہ ہوتا ہے نا کہ آپ ایک ایکٹ اسی لیے کریں کہ اس کا رزلٹ اچھا نکل رہا ہے، رزلٹ بھی اچھا اس کی اپنی مورالٹی بے شک کچھ بھی نہ ہو. اس کا تو رزلٹ بھی ڈیزاسٹر نکلا. 71 میں آدھا پاکستان ٹوٹ گیا، باقی پاکستان ابھی نیشنل انٹیگریشن کا ایشو آیا ہوا ہے.
بلوچ حدیث۔ پشتون پنجابی کے درمیان میں کامنالٹی کیا ہے، یہ ایشو آیا ہوا ہے. اس سب کو ریزالو کرنے کے لیے اوتھینٹک ہسٹریز پڑھائیے. خدا را بس کر دیجئے جھوٹ بولنے کو، چھوڑ دیجئے یہ تمام ٹیکٹکس جو کہ صرف ڈیزاسٹر میں رزلٹ کر رہے ہیں. ریکنیکٹ کیجئے اصل اپنی ہسٹری روٹ سے سے جڑے۔ اور ہر اس تاریخ کو نگیٹ کیجئے جس نے ہمارے خطے میں آ کے صرف ظلم ڈھایا اور ہم نے ان کو سر پہ بٹھا لیا. تھینک یو. جی جناب، یہ تھے محمود غزنوی کی اصل کہانی، اصل اسٹوری، اصل چہرہ. لاسٹ میں ان کے الفاظ زندگی بھر کان میں، دماغ میں، دل میں رہیں گے. اپنی اصل روٹ سے جڑے. اصل روٹ ہمارا پاکستانیوں کا، ہندوستانیوں کا، خاص طور پہ پاکستانیوں کا. ہم نے اپنی آئیڈیالوجی تبدیل کر دی، ہم نے اپنی اتہاس کو ملیا میٹ کر دیا، ہم نے اپنی نسل کو، جو آج لوگ ہیں نا، ان کے دماغ میں یہ فطور بھر دیا ہے کہ یہ ہمارا دشمن ہے، یہ ہمارے ہیرو ہیں، جبکہ دشمن ہمارے اندر ہی ہے. دیکھیں میں سمپل سا اکثر لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ جنگ ہو رہی تھی اگر سندھ میں، سومناتھ میں، پاکستان میں، انڈیا میں، کہیں پر بھی مغل یا یہ محمود غزنوی یا کوئی بھی جب آئے تھے، جہاں جنگ ہو رہی تھی، وہ جگہ کون سی تھی؟ جب وہ جگہ پاکستان یا ہندوستان کی جگہ تھی، جبکہ وہ لوگ یہاں کے نہیں تھے. تو یہیں سے سمجھ جاؤ کہ وہ گھس بیٹھیے تھے. بالکل ایسا ہی ہے. مطلب آپ آ کے باہر سے آ کے کسی کے گھر میں لڑ رہے ہو تو آپ غلط ہو نا. آپ ایک شخص آپ کو نہیں چھیڑ رہا، ایک شخص آپ کے گھر پہ نہیں آ رہا، تو آپ اس کا مطلب ہے لوٹنے آئے ہو. ایسا ہی ہے. اب دیکھیں انہوں نے سب تقریباً جہاں جہاں انہوں نے جنگیں لڑی، وہاں سے ملین بلین دینار لیے، گولڈ لیا، غلام وہاں سے غلام لیے. یہ سب لے کر اور فرار ہو گئے. اچھا میں کہتا ہوں مطلب رونگٹے کھڑے ہو جائیں تصور کر کے کہ جب آپ کسی علاقے پہ قبضہ کرتے ہو تو اس علاقے پہ ایک طرح سے قہر کی طرح ڈلتے ہو، تو آپ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہوں گے. انسانوں کو انسان نہیں سمجھ. نہ وہاں کے اس دور میں نہ ویڈیو تھی نہ کچھ تھا، تو پتہ نہیں وہاں کی خواتین کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے، غریبوں کے ساتھ کیا پتہ. ٹوٹل 100% یہاں پر ہندو دھرم تھا. بالکل. کیونکہ اسلام، دیکھیے 1000 کی بات ہو رہی ہے، 1030 کی بات ہو رہی ہے، اسلام آیا 1400 سال پہلے، تو یہ 1000 سال پرانی بات ہو رہی ہے. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ انہوں نے جب یہاں لوٹ ماری مچائی تو اس ٹائم پہ تو اسلام تھا ہی نہیں نا یہاں پہ، بعد میں آہستہ 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 آیا تھا. تو اس کا مطلب ہے 90% لگا لو کہ یہاں پر مسلمان تھے، جو ہندو تھے، تو آپ نے ان کے ساتھ کیا کچھ کیا ہوگا. آج اگر یہاں کے لوگوں کے دل میں اگر نفرت ہے مسلمانوں کے لیے یا ان کے لیے، تو ہم ان کے نام پہ اپنے میزائلوں کے نام رکھ رہے، تو نفرت اور بڑھا رہے. اور ان کے بچوں کو یہی پڑھا رہے کہ یہ ہمارے ہیرو ہیں، ہمارے ہیرو. ابھی تک آ رہی ہے. اور مطلب جیسے جو آپ کے ریئل ہیرو ہے، آپ ان کا بتاؤ نا. جو آپ کے ہیرو ہی نہیں، آپ کی اپنے ہی مطلب اسد تیر کے ساتھ ہے. جو یہاں پہ جنہوں نے آزادی کی جنگیں لڑی، منگل پانڈے ہو گئے، بھگت سنگھ ہو گئے، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، ان کا نام ہی نہیں ہے، ان کا نام ہی نہیں ہے کہیں، ان کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے. اچھا شیعہ اور سنی کا بھی میں اکثر سوچتا رہتا تھا، اکثر خیال آتا تھا کہ یہ فساد کیوں ہوا، یہ نفرتیں کیوں ہوئی. تو اب دیکھو نا، شروعات سے ہی چلتا ہوا ہے کہ سنیوں نے شیعوں کو، فاطمیز کو، اسماعیلیز کو کافر کہہ دیا. نہیں یار آپ کو تو مارنا. تو آج تک دیکھیں اوپر سے چیزیں چلتی آتی ہیں. بالکل ایسا ہی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، نسل در نسل وہ چیزیں چلتی ہے. تو آج یہ نسل کیوں بگڑی ہوئی ہے؟ آج اس کی نسل کے دل میں میں سچ بتاؤں، میں اکثر بہت ٹھنڈے دماغ سے یہ سوچتا ہوں کہ یار یہ ہوا کیسے، مطلب کیوں بھی ہے. تھوڑا سا اگر اس کا نظریہ فرق ہے، اگر فاطمی یا اسماعیلی تھوڑا سا ہٹ کے مسلمان ہے، کچھ الگ سوچتے ہیں، تو یار وہ ان کا پرائیویٹ معاملہ ہے یا ان کا فیض ہے، ہم اس کے بدلے میں اس کو مار دیں. مطلب ہم اس حد تک چلے جائیں. مسلمان یہ سوچتا ہے نا کہ کافر، جب کافر کو مارنا ثواب ہے، ٹھیک ہے نا. یہ مائنڈ سیٹ ہے مسلمانوں کا، یہ مائنڈ سیٹ ہے. اب جب تم نے ان کو کافر کہہ دیا ہے تو اس کے دماغ میں تو یہ ہے نا کہ یار کافر کو مارنا ثواب ہے، تو مطلب یہ مسلمان ہے بھلے جو بھی ہے، لیکن ہے تو کافر نا. تو اس لیے یہی سے دیکھو انسانیت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے نا. جیسے آپ اگر کہہ رہے ہو کہ کافر ہے اس کو مارنا ثواب ہے، تو کہاں لکھا ہے؟ وہی نا مائنڈ سیٹ ہے نا. آپ نے بولا کہ اوپر سے ہوتا ہوا ہے، تو یہ مائنڈ سیٹ بھی کیوں ہے؟ مطلب کی مائنڈ سیٹ بھی کیوں ہے؟ یہ جتنے سالوں میں نہیں بدلا
تو اب کیا بدلے گا؟ تو اس کا نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں اور ابھی بہت کچھ دیکھنے کو باقی رہ گیا ہے۔ کہ آپس میں نفرتیں، مذہب کو لے کے، لسانیت کو لے کے، علاقوں کو لے کے ہمارے اندر یونٹی نہیں ہے، ہمارے اندر نفرتیں۔ جان ایلیا نے کہا نا کہ جس کی بنیادیں ہی نفرت پہ، جس کی مولانا عبدالکلام آزاد کے الفاظ یاد آ رہے ہیں کہ یار جو ریاست بن ہی نفرت کی بنیاد پہ رہی ہے، مطلب ہمیں ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہنا، ہمیں ہندوؤں سے نفرت ہے، ہم الگ ہیں، وہ الگ ہیں، جو کہ 1000 سال رہے ہیں سب ایک ساتھ رہیں، ایک ساتھ جینا مرنا سب چیزیں ایک ساتھ، اس کے باوجود بھی ابھی وہ نفرتیں پیدا، مطلب جو لوگوں نے نفرتیں بھر دی ہیں وہ نسل در نسل چلتی آ رہی ہیں، اور ابھی تک جب ان کے مائنڈ سیٹ آپ چینج نہیں کر پائے تو ابھی تو اچھا ایک چیز اور کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر اپنی ہسٹری بدلتے ہو، اتنی بڑی بات کرتی تو ٹھیک ہے بدل دو، لیکن اس کے رزلٹ کیا نکل رہے ہیں؟ اچھے نکل رہے؟ اگر نہیں نکل رہے تو حقیقت بتاؤ، حقیقت کے ساتھ چلو۔ آپ نے اپنی ہسٹری بدل کے بھی کیا حاصل کر لیا؟ ایسا ہی ہے۔ بنگلہ دیش الگ، ہمارے ہی مطلب کنٹری کا حصہ تھا، آج ہمارے ہی ملک کے یہ حالات ہو گئے کہ ہمیں کوئی مطلب کنٹری جو ہے 1 بلین ادھار دینے کو، لون دینے کو تیار نہیں ہے۔ یہ ہمارے ملک کے حالات ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ ہمیں اپنے آنے والی نسل کو اصل ہسٹری پڑھانی چاہیے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہسٹری ہی نہیں پتہ ہوتی یا غلط کر دیتے ہیں ہم اپنی ہسٹری کو، ہم ہمیشہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ تو بہت کچھ اس ویڈیو سے پتہ چلا کہ محمود غزنوی ہے، محمود جب بات ہی ختم ہو گئی، جو اپنے بھائی کو مار کے، ہاں بالکل، مطلب اس نے کس کے لیے بھلا کرنا ہے؟ اس نے تو کسی کو، جو اپنے بھائی کا نہیں ہو سکا، مطلب اپنے سگے خون کا نہ ہو سکا، وہ کسی اور کا کیا ہوگا؟ باپ کو بھی پتا تھا کہ میں اس بیٹے کو بناؤں، پھر اس کی اولاد بنتی، تو انہیں بھی اندازہ تھا کہ محمود غزنوی کو نہ بناؤں۔ ایسا ہی ہے۔ تو باپ کے جانے کے بعد یا باپ کو ہی غلط ثابت کر دیا انہوں نے کہ نہیں میں ہی بنوں گا زبردستی، تو جو شخص اپنے ہی بھائی کو ختم کر کے ایک سطح حاصل کر لے، اس نے دوسری عوام کو انسان بھی نہیں سمجھنا۔ انسان نہیں سمجھتا، اس نے کچھ بھی نہیں سمجھنا، وہی تو ہے جو اپنے سگے خون کا نہ ہو سکا، وہ کسی اور کا کیا ہوگا؟ بالکل ایسے ہی۔ دوبارہ کسی اور وشے سے آپ سے ملاقات ہوتی ہے، جب تک کے لیے خیال رکھیں۔